ملک جل رہا ہے، آپ لوگ سنی وہابی کی بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا آج اگر فلسطین جل رہا ہے تو کس کی وجہ سے؟ کبھی آپ نے تاریخ پڑھی کہ غزہ کے بچے اگر یتیم ہو رہے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ آپ نے تاریخ پڑھی کہ فلسطین پر آج جو آپ کی بارش ہو رہی ہے اس میں کردار کس کا ہے؟ آپ تاریخ اٹھائیے، کتاب پڑھیے، نیٹ پر جا کر کے ساری تفصیلات معلوم کیجئے. آپ اٹھائیے تاریخ نجد و حجاز تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آخر آج فلسطین اگر چل رہا ہے تو یہ کس کی نحوستوں کا نتیجہ ہے. تاریخ کی بات آ گئی ہے تو سن لیجئے، اور آپ دعا کریں تو سنی زبان سے دعا کریں، اس لیے کہ وہابی زبان صرف زبان بولتی ہے، ان کا دل سیاہ ہوتا ہے. فلسطین کے لیے وہ مردہ دل ہیں. پڑھیے تاریخ تو آپ کو معلوم ہوگا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ آج یہ کہتے ہیں حالات ایسے نہیں، حالات ویسے نہیں ہیں. کیا مکہ مکرمہ میں جو ابتدائی دور کے حالات تھے آج اس سے خراب دور آ گیا ہے؟ اس سے برا دور آ گیا ہے؟ کیا اس سے زیادہ مشکل میں آپ پڑے ہیں؟ آپ قرآن پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا مشکلات کا دور کیسا تھا، پریشانیوں اور آزمائشوں کا عہد کیسا تھا، کس ماحول میں صحابہ نے ایمان کی حفاظت کر کے ہم تک رسول پاک کی حدیثوں کو پہنچایا. آپ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ نے کتنی مشکلات سہ کر کے رسول پاک کا دین ہم تک منتقل کیا ہے. ہم میں کون ہے کہ جو اسلام کے لیے کانا ہو گیا؟ ہم میں کون ہے کہ جس کی آنکھ نکالی گئی ہو اسلام کے لیے؟ یہاں کون ایسا بیٹھا ہے کہ جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہو اسلام کے لیے؟ آپ میں کون ہے جس کا پیر ایک کٹا ہوا ہو اسلام کے لیے؟ مگر صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، حسین و جمیل تھے جب تک اسلام نہیں لائے تھے، مگر جب رسول پاک پر اپنے آپ کو فدا کیا، کلمہ طیبہ پڑھا تو اپنے حسن کی حفاظت نہیں کی، رسول پاک کے دین کی حفاظت کی. اور اس حفاظت میں کسی کی آنکھ گئی، کسی کا کان گیا، کسی کی ناک گئی، کسی کا خوبصورت رخسار گیا، کسی کا ہونٹ گیا، کسی کا ہاتھ گیا، کسی کا پیر گیا. صحابہ کی زندگی پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا. مگر اس کے باوجود وہ یہی کہتے تھے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ آپ کہتے کہ یہ ہمارا ہے. آپ کہتے ہو حالات خراب ہو گئے. یہ حالات خراب کس نے کیا؟ کس نے آج یہ دن لکھا ہے؟ جس وقت برطانیہ نے، بات دوسری طرف جا رہی ہے مگر سن لیجئے، جس وقت برطانیہ نے یہ پلان بنایا کہ فلسطین میں اسرائیلی حکومت کا قیام عمل میں آنا چاہیے، اس وقت اس نے ایک ڈیلیگیٹ تیار کیا، ایک وفد بنایا، اور وہ وفد پوری دنیا میں بھیجا گیا. تاریخ پڑھیے، سن 1948 میں ہندوستان کے اندر پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان تھے. وہ مسلمان تھے؟ مومن تھے؟ نہیں. کلمہ پڑھنے والے تھے؟ نہیں. شیعہ سنی رافضی تھے؟ نہیں. ایک غیر مسلم تھے، کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ہندوستان کے وزیر اعظم تھے. وہ ڈیلیگیٹ برطانیہ کا بھیجا ہوا ہندوستان آیا اور پنڈت جواہر لال نہرو سے اس وقت نے کہا کہ آپ اسرائیل کو ملک تسلیم کر لیجئے. برطانیہ نے یہ پیغام بھیجا. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا آپ ہمارے ملک میں آئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے ملک میں رہیے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ہم کو یہ معلوم ہے کہ فلسطین عربوں کا ہے، یہودیوں کا نہیں ہے. اسرائیل ملک کو ہم نہیں تسلیم کر سکتے، وہ یہودیوں کا نہیں ہے، عربوں کا ہے. فلسطین عربوں کا ہے، اس پہ عربوں کا حق ہے، یہودیوں کا کوئی حق نہیں ہے، ہم اسے ملک نہیں مان سکتے. اور وہ ڈیلیگیٹ یہاں سے واپس چلا گیا. پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے لے کر نرسمہا راؤ کے زمانے تک اسرائیل کو ہندوستان نے ملک نہیں تسلیم کیا. ملک تسلیم ہونے کے بعد اس ملک کا امبیسڈر آتا ہے، امبیسی کھلتی ہے، دفتر کھلتا ہے. ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اس زمانے میں ہندوستان کے اندر نہ تو اسرائیل کا کوئی امبیسڈر، نہ اس کی کوئی امبیسی، نہ اس کا کوئی دفتر، نہ اس کا کوئی کلرک اور منشی ہندوستان میں آپ کو کہیں نہیں مل سکتا ہے. پنڈت جواہر لال نہرو نے اس ڈیلیگیٹ کو واپس کر دیا کہ جائیے، ہم اسرائیل کو ملک نہیں تسلیم کر سکتے، فلسطین عربوں کا ہے، آپ کا کوئی حق نہیں. لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھیے، جب یہی ڈیلیگیٹ سعودیہ گیا، آل سعود کے پاس گیا، وہابیوں کے پاس گیا، تو آل سعود نے 3 سطر میں لکھ کر کے دیا کہ برطانیہ فلسطین چاہے یہودیوں کو دے دے یا دنیا کی کسی قوم کو دے دے، آل سعود صبح قیامت تک برطانیہ کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتا. دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. آج جو فلسطین کی حالت ہے، بچوں کو جو یتیم کیا جا رہا ہے، بم برسا کر کے عورتوں کو جو بیوہ کیا جا رہا ہے، یہ شاہ فیصل، آل سعود اور آج تک کرے ان عیاش حکمرانوں کی ناجائز حرکتوں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اہل اسلام پوری دنیا میں اس وقت کرب و اضطراب کی زندگی گزارنے پر مجبور دکھائی دیتے. آپ کہتے ہیں
उनकी मुखालफत न की जाए। जो कौम का गद्दार हो, जो मुल्क का गद्दार हो, जो मिल्लत का गद्दार हो, जो रसूल पाक का गद्दार हो, हम कभी भी उससे समझौता नहीं कर सकते हैं। हम दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए। मेरे आला हजरत ने बहुत ही वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, या रसूल अल्लाह, ज़मीन और ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन और मकां तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, उठे भी वहां। और मेरे मुर्शिद गिरामी फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरता है जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हमने किसी आलिम और आज के किसी सियासी रहनुमा या किसी हुक्मरा का कलमा नहीं पढ़ा है। हमने कलमा पढ़ा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। अगर हमने वफादारी का दम भरा है तो आज के किसी हुक्मरा का नहीं, बल्कि रसूल पाक की वफादारी का दम भरा है। रसूल पाक की वफादारी जिसके अंदर होगी, डॉक्टर इकबाल की जबान में सुनिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कहते हैं मुल्क जल रहा है, आप लोग सुन्नी वहाबी की बात करते हैं। कभी आपने गौर किया आज अगर फिलिस्तीन जल रहा है तो किसकी वजह से? कभी आपने तारीख पढ़ी कि गाजा के बच्चे अगर यतीम हो रहे हैं तो किसकी वजह से? आपने तारीख पढ़ी कि फिलिस्तीन पर आज जो आग की बारिश हो रही है इसमें किरदार किसका है? आप तारीख उठाइए, किताब पढ़िए, नेट पर जाकर के सारी तफसीलात मालूम कीजिए। आप उठाइए तारीख नजद हिजाज तो आपको पता चलेगा कि आखिर आज फिलिस्तीन अगर चल रहा है तो यह किसकी नहुसतों का नतीजा है। तारीख की बात आ गई है तो सुन लीजिए, और आप दुआ करें तो सुन्नी जबान से दुआ करें, इसलिए कि वहां भी जबान सिर्फ जबान बोलती है, उनका दिल सियाह होता है। फिलिस्तीन के लिए वो मुर्दा दिल है। पढ़िए तारीख तो आपको मालूम होगा। इसलिए कि बहुत सारे लोग आज ये कहते हैं हालात ऐसे नहीं, हालात वैसे नहीं है। क्या मक्के मुकर्रमा में जो इब्तिदाई दौर के हालात थे आज उससे खराब दौर आ गया है, उससे बुरा दौर आ गया है? क्या उससे ज्यादा मुश्किल में आप पड़े हैं? आप कुरान पढ़िए तो आपको मालूम होगा मुश्किलात का दौर कैसा था, परेशानियों और आजमाइशों का अहद कैसा था, किस माहौल में सहाबा ने ईमान की हिफाजत करके हम तक रसूल पाक की हदीसों को पहुंचाया। आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सहाबा ने कितनी मुश्किलात सह करके रसूल पाक का दीन हम तक मुंतकिल किया है। हम में कौन है कि जो इस्लाम के लिए काना हो गया? हम में कौन है कि जिसकी आंख निकाली गई हो इस्लाम के लिए? यहाँ कौन ऐसा बैठा है कि जिसका